میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے حوالے سے ہم اتنے حساس کیوں ہیں؟ وہ اس لیے کہ میرے آقا کریم کی عظمت و شان کے بے شمار پہلو ہیں، لیکن جس پہلو کے خلاف بھی اگر کوئی زبان کھولے گا تو ہم اہل سنت وہ پہرا دینے کے لیے وہاں پہ موجود ہوں گے۔ چاہے آقا کریم کی نورانیت کا کوئی انکار کرے تو وہاں پر بھی ہم ہیں، اگر آپ کے علم غیب کا انکار کرے وہاں بھی ہم ہیں، اگر آقا کریم کے قدرت و اختیار کا کوئی انکار کرے تو وہاں بھی ہم ہیں۔ آپ کی عظمت و شان کے جس پہلو پر کوئی حد گیری کرے گا، گفتمائی کرے گا، اعتراض کرے گا، باتیں بنائے گا تو ہم اس کی حفاظت کے لیے وہاں پر انشاءاللہ ہم موجود ہوں گے اور ہر طرح سے ہر ایثار اور ہر قربانی کے لیے تیار ہوں گے۔ حضرات مکرم، جن لوگوں نے ایثار کیا ہو، قربانیاں دی ہو، وہ اس کی عظمت کو جانتے ہیں۔ جنہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے جیلیں کاٹی ہیں نا، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے موت کی سزائیں بھی قبول کی ہیں، وہ جانتے ہیں۔ ورنہ ہمیں تو یہ چیزیں انہیریٹ ہو جاتی ہیں نا، وراثت میں مل جاتی ہیں، قدر نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ وہ اکبر بادشاہ اپنے 9 رتنوں کے ساتھ بیٹھا ہے جھروکے میں، اور بیٹھا ہے، دیکھ رہا ہے لوگ سامنے سے گزر رہے ہیں، جب میں غفیر ہے۔ اتنے میں ان کی نظر پڑی ایک بندے پہ جو بہت قیمتی دوشارہ اوڑھ کے جا رہا ہے، اور پھر اکبر بادشاہ نے، اس کے 9 رتن نے، انہوں نے دیکھا کہ اس کے جوتے پر ذرا مٹی لگی، تو اس نے اپنے وہ انتہائی قیمتی دوشالے سے وہ اپنا جوتا صاف کر دیا۔ اب یہ حیران کہ عجیب آدمی، جوتے پر مٹی لگی ہے، اتنا قیمتی دوشالہ ہے، وہ اس کی قدر و منزلت کا اس نے لحاظ نہیں کیا اور اس نے جس سے جوتا صاف کر دیا۔ تو اکبر نے بیربل سے پوچھا کہ بھئی تمہارے خیال میں اس نے یہ حرکت کیوں کی ہوگی؟ اس نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ دوشالہ اس کو وراثت میں ملا ہے اور جوتا اس نے اپنی کمائی سے خریدا ہے۔ معاملہ کچھ ایسے بنا ہے۔ اچھا، جب پتہ کیا اور اس کو بلایا اور تحقیق کی تو واقعی یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے بزرگوں نے تو قربانیاں دیں، انہوں نے ایثار سے کام لیا، لیکن ہم لوگوں نے وہ تمام مراحل نہیں دیکھے، اس لیے شاید وہ تمام چیزیں ہم تک اس طرح منتقل نہیں ہوئی جس طرح ہونی چاہیے تھی۔ لیکن اگر ہم اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کے صدقے میں ہمیں عزت ملتی ہے، عزت دینے والا تو وہ ہے نا، لیکن یاد رکھو عزت دیتا وہ ہے، لیکن دیتا اپنے محبوب سے نسبت کے صدقے میں ہے۔ اور یہ صرف جو زور خطابت نہیں ہے، یہ جوش بیان نہیں ہے، یہ خیال و گمان کا ہذیان نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن و حدیث سے بخوبی ثابت ہے۔ رب کائنات کو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر امت ہو، نہیں فرمایا کہ سب سے بہتر عابد ہو، نہیں فرمایا سب سے بہتر نمازی ہو، نہیں فرمایا سب سے بہتر مجاہد ہو، فرمایا سب سے بہتر امت ہو۔ ارے امت تو نبی کی ہوتی ہے نا، تم سب سے بہتر اس لیے ہو کہ میرے محبوب کی امتی ہو۔ اسی طرح ازواج مطہرات کی عظمت و شان کا جب ذکر ہوا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی پاک بیویوں، دنیا کی کوئی عورت تمہاری ہمسر نہیں ہو سکتی، تم جیسی نہیں ہو سکتی۔ مولا تیرا فرمان سر آنکھوں پر، لیکن یہ تو بتا دے کس بات میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا زہد و تقویٰ میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا سیرت و کردار میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا عبادت و ریاضت میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا شکل و صورت میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا حسن و جمال میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا امور خانہ داری میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کشیدہ کاری میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ سلائی کڑھائی میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا حسب نسب میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ مولا کچھ پتہ تو چلے، دنیا کی عورتیں یہ ایک دوسرے سے تقابل ہوتا ہے تو یہی پہلو ہوتے ہیں نا جن کی وجہ سے ایک عورت کو دوسری عورت پر فوقیت دی جاتی ہے۔ تو مولا ذرا بتا دے کس بات میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ رب کائنات نے کوئی وجہ بیان نہیں فرمائی، بس اتنا ذکر فرمایا یا نساء النبی، اے میرے محبوب کی بیویوں، تم جیسی دنیا کی کوئی عورت کیسے ہو سکتی ہے؟ تم تو میرے محبوب کی بیویاں ہو۔ اگر کوئی عورت میرے آقا کریم سے رشتے نکاح میں جڑ جائے تو دنیا کی کوئی عورت ان جیسے نہیں ہو سکتی، تو دنیا کا کوئی مرد میرے نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟
رحمت کے سامنے سجدہ ریز ہیں تو صحابہ کرام کی شان اور مرتبے کو بھی اسی طرح مانتے ہیں جس طرح ماننے کا حق ہے۔ اب آپ بتائیے کسی ولی، کسی غوث، کسی قطب ابدال کو کسی صحابی کے مقابلے میں پیش کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے 23 سالہ دور نبوت میں جب میرے آقا کریم چشم فلک کے سامنے روئے زمین پر جلوہ فکن تھے، اور اس وقت کسی نے اگر ایمان اور محبت کے ساتھ میرے آقا کریم کو ایک نظر دیکھ لی اور پھر اسی ایمان کے ساتھ رخصت ہو گیا، وہ صحابی ہے۔ کوئی کروڑوں سال عبادت کرتا رہے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ خطاب فرما رہے ہیں، اور یہی بات کہی، کوئی کروڑوں سال عبادت کرتا رہے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کسی نے کھڑے ہو کے کہا کہ قاضی صاحب آپ کے آنے سے پہلے یہاں پر لوگ اعلان کر رہے تھے کہ وہ ہستی آ رہی ہے خطاب کرنے جو وقت کے غزالی ہیں اور اپنے زمانے کے راضی ہیں، اور جو بات کہتے ہیں وہ عقل اور شریعت کے ترازو میں توڑ کے کہتے ہیں، لیکن آپ نے وہ بات کہی جو نہ عقل کے مطابق نہ شریعت کے مطابق۔ میری والد نے پوچھا بھائی ایسی کون سی بات کرتے؟ کہنے لگے جی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کروڑوں سال عبادت کرتا رہے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ عقل اور شریعت دونوں کا فیصلہ یہ ہے کہ جو جیسا عمل کرے اسے ویسا اجر ملنا چاہیے، اور آپ کہتے ہیں کروڑوں سال عبادت کرتا رہے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ کیا بات بنی؟ میرے والد نے جواب دیا کہ یہ سوال تو اللہ سے پوچھنے کا ہے، اس سے سوال کرو کہ اس نے کروڑوں سال کی عبادت کا وہ ثواب کیوں نہیں رکھا جو اپنے محبوب کو ایک نظر دیکھنے کا۔ جب صحابی کی یہ شان ہے، اب ایک میں صرف ذرا فوڈ فار تھاٹ، ذرا سوچنے کی ایک چیز عرض کر رہا ہوں۔ ہم اہل سنت اولیاء کرام کی کرامتوں کو مانتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو تو ماشاءاللہ وہ کرامتوں کا ایک جمار ہوتا ہے، ہم بیان کرتے ہیں۔ جب صحابہ کرام کا مرتبہ اولیاء کرام سے اتنا بلند ہے کہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی تقابل نہیں ہے، اور صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے؟ لاکھوں سے بھی ہے، کوئی تھوڑے تو نہیں۔ یہ ماشاءاللہ صاحبان علم تشریف فرما ہے۔ میری ان سے دستبستہ درخواست ہوگی کہ ایسا کریں، ذرا کتب خانے کو کھنگالیے اور صحابہ کرام کی ذرا جو کرامتیں ہیں وہ تو ذرا بتائیے کتنی ہیں کتابوں میں لکھی۔ مجھے یقین ہے ایک ہاتھ کی انگلیوں سے آگے نہیں جائے۔ یہاں عالم یہ ہے کہ ایک ولی کا عرس ہو تو 3 دن تک کرامتیں بیان کرتے رہے، پوری نہیں ہوتی۔ معذرت میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کرامتیں غلط ہیں یا جھوٹی ہیں یا سیلف فیبریکیٹڈ ہیں، خود ساختہ ہے، نہیں، وہ حقیقت ہے، ہم مانتے ہیں۔ بتانا یہ تھا کہ کرامت کوئی عزت عظمت کا معیار نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی شان دیکھیے، لیکن ان سے منسوب اتنی کرامتیں نہیں، اس لیے کرامت جو ہے وہ کسی کی عظمت اور شان کا معیار نہیں، معیار تو دراصل سرکار سے نسبت ہے۔ تو ختم نبوت کا موضوع بھی ہمارے لیے اسی لیے حساس ہے کہ آقا کریم کی عظمت اور شان کا یہ پہلو اگر کوئی اس کو چھیننا چاہے تو ہم کیسے اس کو گوارا کریں گے؟ حضرات مکرم، آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ میں ڈاکٹر صاحب کا، ڈاکٹر خادم حسین صاحب کا بہت شکر گزار کہ انہوں نے مجھے رعایت دی کہ میں جتنا وقت چاہوں گا، تو ویسے تو جتنے وقت میں ذرا اس کو آگے کھینچ سکتا تھا، لیکن میں نے ان کے ساتھ بھی رعایت کی، اپنے ہاتھ میں بھی رحم کیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ آقا کریم کے بارے میں قرآن نے کہا کہ میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے مولا، تیرا فرمان ہے، ظاہر ہے، ہمیں پتہ ہے آقا کریم کے ہاں اگر شہزادگان کی ولادت ہوئی تو وہ اس عمر تک نہیں پہنچے، بچپن میں ہی تو نے واپس لے لیے۔ تیری قدرت، تیری شان، تیری حکمت تو جانتا ہے، لیکن جو آگے تو نے فرمایا کہ نہیں وہ تم میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں بلکہ وہ تو آخری نبی ہیں، تو یہ جوان مرد کا باپ ہونا اور آخری نبی ہونا ان میں قدر مشترک کیا ہے کہ دونوں کا اس طرح ذکر کیا گیا؟ بظاہر یہ بات ذرا بے ربط معلوم ہوتی ہے،
اور قرآن تو فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے، وہاں تو کوئی بات اس طرح بے ربط ہو نہیں سکتی۔ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، تمہارے لیے جو نبی آئے گا وہ ظاہر ہے کہ رحمتوں کے حوالے سے، یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے۔ الرحمن علم القرآن، اللہ نے فرمایا کہ وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا۔ میں سوچنے لگا اگر میں اپنے بچے کو کسی اسکول میں داخلہ دلانا چاہوں تو میں یہ دیکھوں گا کہ اسکول میں ٹیچرز کی کوالیفیکیشن کیا ہے، ان کی ٹریننگ کتنی، ان کا پڑھانے کا انداز کیسا ہے۔ بچہ وہاں پہ جائے گا تو کچھ سیکھ کے آئے گا کہ نہیں؟ تو جب میں اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کی بات کروں تو میں استاد کے مقام کو دیکھوں گا کہ اس کے علم کی کیفیت کیا ہے، اس کے تجربے کا عالم کیا ہے۔ تو وہ جو رب ہے وہ علیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ علام الغیوب بھی ہے۔ تو جب قرآن پڑھانے کی بات ہو رہی ہے تو اس کے علیم و خبیر ہونے کا ذکر ہونا چاہیے تھا، اس کے علام الغیوب ہونے کا ذکر ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، ذکر ہے الرحمن۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن سے تمہیں کچھ حاصل ہوگا تبھی ہوگا جب اس کی رحمت شامل حال ہوگی، اس کی رحمت شامل حال ہوگی تو قرآن سے کچھ ملے گا۔ صرف علم پر ناز کرتے رہو، زبان دانی پر اتراتے رہو، جناب میں عربی زبان کی نزاکتوں سے واقف، میں اس کی لطافتوں سے باخبر، میں اس کی گردانیں میں نے رکھی ہوئی ہیں، نہیں، جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی تمہیں قرآن کی نزاکتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو جناب یہ رحمت چاہیے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب رحمت کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ شفقت بدری، بچوں کے لیے اس کی رحمت وہ باقی چیزوں پر غالب ہو جاتی ہے۔ آج کل یہ مہنگائی اور غربت کے زمانے میں کہتے ہیں نا کہ آدمی اپنی بھوک اپنی تکلیف برداشت کر لیتا ہے، بچوں کا بھی رکھنا نہیں دیکھا جاتا، تو شفقت بدری ہے۔ تو فرمایا کہ میرا جو محبوب ہے تم میں سے کسی جوان مرد کا باپ تو نہیں، لیکن تم یہ خیال مت رکھنا کہ جی وہ جوان مرد کا باپ نہیں تو وہ پھر وہ شفقت و محبت جو باپ کی ہوتی ہے پھر وہ تو ہمیں یہاں سے نہیں مل سکتی۔ نہیں، جو نبی ہے تو وہ تو رحمت مجسم ہے نا، ویسے بھی نبی رحمت کے حوالے سے تمہیں عطا کرتا ہے، اور میرا محبوب تو پھر رحمت مجسم ہے۔ تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر باپ خدا نہ خواستہ چلا جائے تو چچا بھی ہوتا ہے، تایا بھی ہوتا ہے، پھوپھا بھی ہوتا ہے، ماموں بھی ہوتا ہے، کبھی کوئی پڑوسی اور ہمسائے بھی ہوتے ہیں، کوئی برادری کا بڑا بھی ہوتا ہے جو تمہارے سر پر دست شفقت رکھ دے، تمہیں سایہ دے دے، تمہاری پرورش کا ذمہ لے لے اور تمہارے لیے زندگی کا سفر آسان کر دے۔ اگر باپ نہ ہو تو اور دوسرے لوگ ایسی شخصیات ہوتی ہیں، رشتے آ جاتے ہیں جو تمہاری پرورش کرتے ہیں اور تمہیں اس طرح دیکھ بھال کرتے ہیں۔ لیکن جب نبی وہ جو مجسم رحمت ہے اگر وہ چلا جائے تو اب کون آئے گا؟ اور پھر وہ تو خاتم النبیین ہے، اس کے بعد تو کوئی اور نبی بھی نہیں ہے، کوئی اور نبی نہیں آئے گا جو تمہیں رحمتوں سے نوازے، کوئی اور نبی نہیں آئے گا جو تمہیں اپنی رحمتوں کا سایہ دے اور تمہارے شفاعت کی چادر میں تمہیں چھپا لے اور اللہ کے قہر و غضب سے تمہیں بچا لے اور تمہارے لیے اللہ کے انعام و اکرام کے دروازے کشادہ کر دے۔ وہ خاتم النبیین ہے، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اس لیے اسی سے رشتہ جوڑے رکھنا، اسی سے اپنا تعلق استوار رکھنا اور اس کا دامن پکڑے رکھنا اور یاد رکھنا کہ وہ ہستی ہے جس کو میں نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ دعوانا